السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں یہ ویڈیو اس وقت رات کے 12 بجے بنا رہا ہوں۔ دل نے چاہا کہ آپ حضرات کی خدمت کر دوں۔ چلیے، آج کا سبق ہے سور کا بیان۔ آپ نے اس سے پہلے محصورات اربعہ کے تعلق سے پڑھا کہ محصورات اربعہ کسے کہتے ہیں۔ پھر قضیہ کے موضوع کے اعتبار سے 4 قسمیں پڑھی تھی آپ نے کہ شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، محملہ۔ قضیہ شخصیہ کی تعریف آپ نے پڑھی کہ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہو تو وہ قضیہ شخصیہ ہے۔ تنبیہ کے تحت ایک بات انہوں نے ذکر کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اگر قضیہ میں موضوع کا جز بنے، قضیہ حملیہ میں موضوع بنے، تو ایسی صورت میں اس کو قضیہ شخصیہ نہیں بلکہ ادباً اور تعظیماً قضیہ قدسیہ کہا جائے گا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہے تو دیکھا جائے گا کہ حکم نفس طبیعت پر لگ رہا ہے یا افراد پر لگ رہا ہے۔ اگر حکم نفس طبیعت پر لگے تو اس کو قضیہ طبعیہ کہتے ہیں، جیسے الانسان نوع، اور اگر حکم افراد موضوع پر لگی تو دیکھا جائے گا کہ اس کے افراد موضوع کے یعنی موضوع کے افراد کو کل اور بعض کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے یا نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کل اور بعض کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ محصورہ، اور اگر کل اور بعض کے ذریعے سے بیان نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ محملہ۔ اب یہاں پر یہ چونکہ محصورات اربعہ کا انہوں نے ہیڈنگ بنایا تھا، میں نے شاید کہ سبق نمبر 40 میں یا 41 میں میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے اندر ہم نے محصورات اربعہ کے تعلق سے یعنی محصورات اربعہ کو بالتفصیل وہاں پر سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہاں پر مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر درس میں یہ بات آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے یہاں پر آپ سور سمجھیے، سور کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، سور یہ سور البلد سے ماخوذ ہے۔ سور کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا۔ جیسے شہر کی دیوار جو ہوتی ہے، شہر کے چاروں طرف جو دیوار ہوتی ہے، وہ دیوار اس شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، یعنی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ دیوار اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس دیوار کے اس پار دوسرا شہر ہے اور اس دیوار کے اندر اندر جو ہے وہ دوسرا شہر ہے۔ تو جو گھیر لے یعنی جو بازار کو گھیر لے، جو حد بندی کرے، اس کو سور کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ سور حد کو بیان کرنے کے لیے جس لفظ کو لایا جاتا ہے اس کو سور کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میری زمین یہاں سے لے کر وہاں تک ہے، میں اپنے زمین میں 2 کھمبے لگا دوں، یا یہ کہو کہ میں اپنی زمین میں دیوار بنا دوں، چھوٹی چھوٹی دیواریں اٹھا دوں اور کہوں 2-2 فٹ کا، اور کہوں اس جگہ سے اس جگہ تک میری زمین ہے، تو میں نے اس دیوار کے ذریعے سے اپنی زمین کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر دیا۔ تو جو اس زمین کو گھیرنے کا کام جس دیوار نے کیا ہے، اس دیوار کو سور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سور، یعنی جو کسی چیز کو اپنے احاطہ میں کر لے، کسی چیز کو گھیر لے، اس کو سور کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ گھیرا جاتا ہے افراد کے مقدار کو، تو جو لفظ افراد کے مقدار کو گھیرے گا، جو لفظ افراد کے مقدار کا احاطہ کرے گا، اس کو
سور کہیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ سور وہ لفظ ہے، دیکھیے یہاں پر سور وہ لفظ ہے جس سے افراد موضوع کی مقدار مانے، یعنی یہ بیان کیا جائے کہ کتنے افراد ہیں کتنے افراد نہیں ہیں۔ سور وہ لفظ ہے جس سے افراد موضوع یعنی موضوع کے جو افراد ہیں اس کے مقدار کو کلن یا بعضاً بیان کی جاتی ہے۔ کلن یعنی کل لگا کر ہم بیان کریں کہ کل انسان ایسے ہیں یا بعض انسان ایسے ہیں، کل لڑکے ایسے ہیں یا بعض لڑکے ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارے سور وہ لفظ ہے کہ جس سے افراد موضوع کی مقدار کلن یا بعضاً بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا موضوع کے افراد، کیونکہ موضوع افراد جو ہوتے ہیں وہ موضوع ہی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے افراد موضوع کا۔ جیسے زبان عربی میں کل، بعض، لا شیء، بعض لیسا، کل، بعض، لا شیء، بعض لیسا، یہ کیا ہے؟ سور ہیں، کیونکہ کل کے ذریعے سے تمام افراد کو گھیرا جاتا ہے، یعنی تمام چیزوں کو گھیر لیا جاتا ہے، یا تمامیت کو بیان کرنے کے لیے کل کو لایا جاتا ہے۔ بعض کے ذریعے سے کچھ افراد کو گھیرا جاتا ہے، لا شیء کے ذریعے سے کسی کو نہیں گھیرا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی نفی کی جاتی ہے، بعض لیسا کو یعنی اس میں سے بعض کو نہیں گھیرا جاتا ہے۔ تو یہ لے کر یہاں پر آئے، یعنی یہی سور ہے۔ اب کہہ رہے زبان اردو میں ہر، تمام، کچھ، کوئی نہیں، کچھ نہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سور ہیں۔ کہہ رہے قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ہم نے بتایا تھا نا قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں۔ اب چونکہ ہم دلیل حصر کے طور پر پیچھے بھی بتا چکے تھے، لیکن پھر یہاں پہ بھی ذکر کریں گے۔ کرے قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ قضیہ محصورہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی وہ قضیہ کہ جس کا موضوع کلی ہو اور اس کے افراد کے مقدار کو کلن بعضاً بیان کیا جائے، اس قضیہ کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں، اور اس کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ موجبہ کلیہ کسے کہتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ موجبہ کلیہ کہتے ہیں کہ جس کے افراد کو، موجبہ کے معنی ہوتا ہے ہاں، اور کلیہ کے معنی ہوتا ہے سب، ہاں سب۔ موجبہ کے معنی ہوتا ہے ہاں، اور سالبہ کے معنی ہوتا ہے نہیں، کلیہ کے معنی ہوتا ہے سب، اور جزیہ کے معنی ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ جس طریقے سے ہاں تمام میں آتا ہے، اسی طریقے سے ہاں بعض میں بھی آتا ہے۔ جس طریقے سے نہیں تمام میں آتا ہے، اسی طریقے سے نہیں بعض میں بھی آتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا ہاں یہ سب کے سب ایسے ہیں، تو یہاں پر ہاں بھی ہے اور سب کے سب بھی ہیں، تو یہ ہے موجبہ کلیہ۔ ہم کہیں نہیں نہیں اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، تو یہاں پر سب بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو یہ ہو گیا سالبہ کلیہ۔ ہم کہیں ہاں ان میں سے بعض ایسے ہیں، تو ہم نے یہاں پر ہاں کہا، اس بنیاد پر یہ موجبہ ہے، اور بعض کہا اس وجہ سے یہ جزیہ ہے، یعنی موجبہ جزیہ ہے۔ ہم کہیں نہیں ان میں سے بعض ایسے نہیں ہیں، ان میں سے بعض ایسے نہیں ہیں، تو یہاں پر بعض بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو اس کو بولتے ہیں سالبہ جزئیہ۔ یہ میں نے آسانی کے لیے سمجھا دیا ہے۔ اب چونکہ کتاب میں بھی صاحب کتاب تفصیل کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں، آپ تعریف کو ملاحظہ فرمائیں۔ کریں موجبہ کلیہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول کا ثبوت مانا گیا، ٹھیک ہے۔ قضیہ موجبہ کلیہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول کا ثبوت مانا گیا۔ اگر آپ فرد بھول گئے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس پر کوئی کلی صادق آئے اس کو فرد کہتے ہیں۔ جیسے انسان کے فرد ہیں زید، بکر، خالد، عمر، نعمان، ثوبان، افروز، انس اور دنیا کے تمام افراد، تو یہ سب کے سب جتنے بھی افراد ہیں یہ سب انسان کے افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ قضیہ جس میں موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول کا ثبوت مانا گیا ہو، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ نفس یہ موضوع ہے، کیا ہے دوستو؟ نفس۔ اب یہ ذائقۃ الموت کا جو حکم لگ رہا ہے، یعنی جو موت کا مزہ جو چکھنے والے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ صرف ایک نفس موت کا مزہ چکھے گی، بلکہ جتنے بھی نفس ہیں، اور جتنے بھی نفس مطلب سب کے سب نفس، اور جب سب کے سب انہوں نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا کلیہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ چکھنے والی ہیں، تو یہ ہو گیا موجبہ۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تو موت کا مزہ چکھنے والی، یعنی اس ذائقۃ الموت کا حکم انہوں نے نفس کے ہر فرد پر لگا دیا، یعنی دنیا کے اندر جن جن کے پاس نفس ہے ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ ہے موجبہ کلیہ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہر انسان ذی حیات ہے، یعنی ہر انسان ذی حیات ہے، تو یہاں پر ذی حیات کا حکم انسان کے ہر فرد پر لگ گیا۔ ایسا نہیں کہ ذی حیات کا حکم صرف زید پر لگا یا بکر پر لگا یا خالد پر لگا، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ذی حیات ہیں۔ موجبہ جزیہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول کو ثبوت مانا گیا ہو، محمول کا ثبوت مانا گیا ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیے ہر انسان ذی حیات ہے، یہ ذی حیات یہ محمول ہے، اور انسان کیا ہے؟ یہ موضوع۔ تو ذی حیات کو انسان کے ہر فرد کے لیے ثابت مانا گیا ہے، کیونکہ یہ محمول ہے اور یہ کیا ہے؟ انسان موضوع ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول کا ثبوت مانا گیا، جیسے کہ بعض الانسان کافرون، بعض انسان کافر ہیں، تو انسان کے بعض افراد کے لیے کفر کو ثابت کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں ہر انسان کافر ہے تو معاذ اللہ یہ ہو جائے گا کہ پھر تو کوئی انسان مومن مسلمان ہی نہیں ہے، ہاں؟ تو بعض انسان کافر ہیں، یہ درست قضیہ ہے نا۔ تو اب کافر کا حکم انسان کے بعض افراد پر لگا ہے، سب پر نہیں لگا ہے۔ تو انسان اس مثال میں کیا ہے؟ موضوع ہے، اور محمول کافر ہے، تو کافر کا حکم انسان کے ہر فرد پر لگا ہے۔ جیسے بعض علماء فقیہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں فقیہ ہونے کا حکم علماء پر لگا ہے، لیکن ہر علماء پر نہیں بلکہ بعض علماء پر لگا ہے۔ کچھ طلباء نہایت محنتی ہیں، یہاں پر بھی دیکھیے محنتی ہیں کا حکم کس پر لگا ہے؟ نہایت محنتی ہے کا حکم لگا ہے کچھ طلباء پر، تمام پر نہیں۔ تو جس میں بعض پر حکم بعض افراد پر لگے، کچھ افراد پر لگے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم، اس کو کہتے ہیں موجبہ جزیہ۔ اگر ہاں میں لگ رہا، اس بات میں حکم لگ رہا ہے تو موجبہ جزیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سالبہ کلیہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے ہر فرد سے محمول کی نفی مانی گئی ہو، یعنی موجبہ کلیہ کا الٹا ہوگا، سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ کا الٹا ہوگا، یعنی اس میں جو ہے محمول کو موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت مانا جا رہا تھا، یہاں پر کیا ہوگا کہ محمول کے ہر فرد کو موضوع سے موضوع کے ہر فرد سے محمول کی نفی مانی جائے گی۔ سالبہ کلیہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے ہر فرد سے محمول کی نفی مانی گئی ہو، جسے لا شیء من الصحاب بفاسقین، لا شیء من الصحاب بفاسقین، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی فاسق نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے فسق کا حکم، فسق کی نفی کی گئی ہے، یعنی کوئی بھی فاسق نہیں۔ کون؟ صحابہ کرام میں سے، یعنی صحابہ کے افراد میں سے جتنے بھی ہیں ان کے لیے فسق نہیں، یعنی فسق کی نفی کی گئی ہے، فاسق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سالبہ کلیہ۔ تو یہاں پر دیکھیے لا شیء سے مطلب یعنی یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے لیے فسق ثابت نہیں ہے۔ تو یہاں فسق کی نفی کی گئی کس سے؟ تمام صحابہ کرام سے۔ تو یہاں پر محمول کی نفی، یہ فاسق محمول ہے اور صحابی کیا ہے؟ یہ موضوع ہے۔ تو محمول کی نفی کی گئی ہے کس سے؟ موضوع سے، کہ فاسق نہیں ہے کون؟ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی۔ اور جیسے کوئی مرتد قابل مغفرت نہیں ہے، یہاں پر بھی دیکھیے مغفرت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محمول ہے، اور مرتد جو ہے ہاں قابل مغفرت نہیں ہے، یہ محمول ہے، اور مرتد کیا ہے؟ یہ موضوع ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے قابل مرتد کی نفی کی گئی ہے کس سے؟ مرتد سے۔ قابل مغفرت کی نفی کی گئی کس سے؟ مرتد سے، یعنی یہ محمول ہے، قابل مغفرت محمول ہے اور مرتد یہ موضوع ہے، تو محمول کی نفی موضوع سے کی گئی ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سالبہ کلیہ۔ یعنی اور ایسا بھی ہے کہ اس محمول کی نفی مرتد کے
तमाम अफराद से क्या है इसकी नफ़ी की गई है, यानी कोई मुर्तद काबिल मग़फ़िरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए सालिबा जुज़िया किसे कहते हैं? सालिबा जुज़िया, सालिबा जुज़िया ये मोजबा जुज़िया का उल्टा है। यानी मोजबा जुज़िया में ये था कि बाज़ अफराद के लिए महमूल को साबित किया जा रहा था, और यहाँ पर क्या होगा कि बाज़ अफराद से महमूल की नफ़ी की जाएगी। सालिबा जुज़िया वो कज़िया जिसमें मौजू के बाज़ अफराद से महमूल की नफ़ी मानी गई हो, महमूल की नफ़ी मानी हो, जैसे कि बाज़ुस्सलाति लैसत बिफ़र्ज़िन, बाज़ुस्सलाति लैसत बिफ़र्ज़िन, जैसे कि बाज़ नमाज फ़र्ज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ़र्ज़ ये है महमूल और नमाज क्या है? मौजू है। तो फ़र्ज़ की नफ़ी की गई है किससे? मौजू के बाज़ अफराद से। ऐसा नहीं कहा है कि कोई नमाज फ़र्ज़ नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा? बाज़ नमाज क्या है? फ़र्ज़ नहीं है। तो फ़र्ज़ की नफ़ी की गई है किससे? सलात से, यानी सलात के बाज़ अफराद से। तो इस मिसाल में फ़र्ज़िन क्या है? महमूल है और सलात मौजू है। तो महमूल की नफ़ी मौजू के बाज़ अफराद से की गई। और जैसे कुछ इंसान खुश नसीब नहीं, तो यहाँ पर देखिए कुछ इंसान जो है ये महमूल है, मौजू है, और खुश नसीब नहीं ये क्या है? महमूल है। तो महमूल की नफ़ी इंसान से की गई, यानी कुछ इंसान से की। ऐसा नहीं कहा कि कोई भी इंसान खुश नसीब नहीं, बल्कि कुछ इंसान खुश नसीब नहीं है। मुहमला वो कज़िया हमलिया है। हमने कहा था ना कि अगर कज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो लेकिन उसके अफराद की मिक़दार को कुल और बाज़ के ज़रिए से न बयान किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? मुहमला कहते हैं। मुहमला वो कज़िया हमलिया जिसका मौजू कुल्ली और हुक्म अफराद मौजू पर हो, लेकिन अफराद की मिक़दार कुल्लन या बाज़न बयान न की गई हो, यानी कुल और बाज़ लगाकर उसके अफराद की मिक़दार को बयान न किया गया हो। जिसमें कुल और बाज़ लगा होगा वो मासूरा होगा। जैसे अल मोमिनु मग़फ़ूरुन, मोमिन काबिल मग़फ़िरत हैं। ठीक, मोमिन बख्शे बख्शाए हैं, मोमिन काबिल मग़फ़िरत हैं, मग़फ़ूर हैं। तो यहाँ पर देखिए मोमिन कहा तो ये कुल्ली है, मोमिन जब कहा तो ये कुल्ली है, यानी कि मोमिन के जितने भी अफराद हैं सब अल मोमिनू के अंदर शामिल हो गए। ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ कुल और बाज़ नहीं लगाया कि हर मोमिन काबिल मग़फ़िरत है, बल्कि इन्होंने सिर्फ मोमिन काबिल मग़फ़िरत है तो ये मुहमला है। ठीक है। और मग़फ़ूरुन ये महमूल है। तो महमूल का हुक्म मौजू के अफराद तमाम अफराद पर लगा है, लेकिन यहाँ पर कुल और बाज़ को ज़िक्र नहीं किया। और जैसे घोड़ा वफ़ादार जानवर है, यहाँ जानवर को इस बात साबित किया गया है घोड़ा वफ़ादार जानवर है। तो यहाँ पर वफ़ादारी साबित की गई है किसके लिए? घोड़े के लिए। और यहाँ पर कुल और बाज़ को भी ज़िक्र नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप हज़रात किताब को समझ गए होंगे। अब कल इंशाअल्लाह ताला जो सबक आएगा वो हमल का बयान है, और इसको हम कल इंशाअल्लाह पढ़ते हैं अगर मौका रहा तो। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।